احمده ونصلي على رسوله الکریم۔ میں دوستو دنیا میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا سے جانا ہے، پیدا ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مرنا ہے بھائی۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، موت خاتمہ نہیں ہے، انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف، نظر آنے والی زندگی سے نہ نظر آنے والی زندگی کی طرف۔ موت کا مطلب جو غیب میں تھا وہ مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا وہ غیب میں چلا گیا۔ تو عقل مند ہے جو آخرت کو سامنے رکھے، اور عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ کام، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچاننا۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مسلمان۔ ہاں، بڑے فخر سے تعارف کروایا جاتا ہے نا، یہ کون ہے؟ یہ جناب جنرل صاحب ہیں، یہ کرنل صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کیا ہیں؟ جج صاحب ہیں، یہ کون ہے؟ یہ بریگیڈیئر صاحب، یہ کون ہے؟ یہ آئی جی صاحب۔ نہ، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اور مسلمان ہونا بڑی بات کہ وزیر اعظم ہونا بڑی بات؟ کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے، اسلام کو دنیا میں پھیلانا، یہ ہمارا کام۔ دکاندار کی محنت کیا ہے؟ دکان چمک جائے۔ زمیندار کی محنت کیا ہے؟ زمیندارہ چمک جائے۔ کارخانے دار کی محنت کیا ہے؟ کارخانہ چمک جائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے یہ محنت کریں گے کہ اسلام چمک جائے۔ کیا چمک جائے؟ اچھا، مسلمان کب چمکے گا؟ جب دکانیں چمکیں گی، کاروبار چمکیں گے، کارخانے چمکیں گے، زمینیں چمکیں گی، یا اسلام چمکے گا؟ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ ہاں، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اب ہمارا کام یہ اللہ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ مسلمان بھول گیا اپنا کام۔ جو نماز نہیں پڑھتا نا، وہ مانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، میری غلطی ہے میں نہیں پڑھتا ہوں۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ مانتا ہے کہ روزہ تو رکھنا چاہیے، اور یہ میری کمزوری ہے کہ میں نہیں رکھتا ہوں۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف اور عمرے، لیکن وہ دین کی محنت، دین کو دنیا میں زندہ کرنا، دین کا احیاء، دین کی نشر و اشاعت، اعلاء کلمت اللہ، اس کی کوئی محنت نہیں، اس کی کوئی فکر نہیں، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو دین کی محنت کو صرف چھوڑا نہیں بلکہ بھول گئے۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ کیا ہے کہ حیثیت کو پہچاننا۔ یہ تو ایک 4 ماہ چلہ 3 دن ترتیب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک آدمی کہنے لگا کیا لکھا ہے 3 دن؟ بھائی تم 3 دن نہ لگاؤ، تم 4 دن لگاؤ، 5 دن لگاؤ۔ کیا لکھا ہے چلہ؟ بھائی تم 50 دن لگا لو۔ کہتا زیادہ ہی کرنا کم نہ کرنا۔ یہ تو ایک ترتیب ہے، جیسے اسکول کی ترتیب ہے، کالج کی ترتیب ہے، مدرسے کی ترتیب ہے۔
تو ذمہ داری ہے. ہاں دیکھو نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچانا یہ ثواب کا کام ہے کہ ذمہ داری ہے؟ ثواب کا کام نہیں ہے، ذمہ داری ہے. تو تبلیغ کا کام ہے تو کنویں میں گرنے سے بچانا یہ زیادہ ضروری ہے کہ جہنم سے بچانا زیادہ ضروری ہے. تو ہمارا یہ گشت، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 چلے، یہ مشورہ، یہ روزانہ کی ملاقاتیں، یہ نقل و حرکت، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا، اس کے پیچھے کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہو، کتنوں کا. تو تبلیغ کا کام ثواب کا کام کہ ذمہ داری. اچھا آدمی کس کام کو اہمیت سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے، اور جس کو صرف ثواب کا کام سمجھتا ہے اس کو کبھی کرتا ہے کبھی. دیکھو ابھی فرض نماز، ابھی عصر کی نماز پڑھی نا سب نے، کیوں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا عصر سے پہلے 4 رکعت اکثر نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اکثریت نہیں پڑھتی. کیوں کہ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ثواب کا کام. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. تو جس چیز کو ضروری سمجھے گا کرے گا. تو تبلیغ کا کام ثواب کا کام نہیں، ثواب ہے لیکن یہ ثواب کا کام، یہ ذمہ داری ہے، یہ ضروری ہے. ہاں تو سب سے پہلی بات نیت کریں، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں کیا کرنا ہے؟ پہلے یہ محنت کرنا ہے کیسے سب کا یقین ٹھیک ہو جائے. سب کس کو پہچانے؟ اللہ کو. الا لہ الخلق والامر، کان کھول کے سنو کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور امر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا، کسی کا نہیں چلتا. ہاں فعال لما یشاء، جو چاہے کر گزر. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کون جب ارادہ فرماتے بات ہو جاؤ تو ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کس نے کی؟ کہاں پر؟ آگ میں. یونس علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ مچھلی کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کہاں کی؟ پہلے فرعون کے، پہلے دریا میں، پھر فرعون کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، 100 کافر تلوار لے کے، اور آپ بیچ میں سے نکل کے جا رہے ہیں. حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہاں یہ ہے محنت تبلیغ میں. ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں سب کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف. ہاں آپ جب غار میں جا کے چھپے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ تو کس سے دوستی لگانی ہے؟ یار ان سے ذرا بچ کے رہا کرو. ان کا جناب پتہ ہے آئی جی صاحب سے بڑے تعلقات، ان کی وزیر اعلیٰ صاحب سے بڑی دوستی، ان کی وزیر اعظم صاحب سے بڑے تعلقات ہیں. تو اس کو طاقتور سمجھتے ہیں جس کا افسروں سے کیا ہو تعلق ہو، وزیروں سے کیا ہو. نہیں، تعلق کس سے بناؤ؟ اللہ سے. دوستی کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ؟ کس سے مانگو؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف رجوع کرو؟ ہاں اس تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ سب اللہ کو پہچانے، اور پھر جو اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا، اور جو اللہ کی مانتا نہیں، کیوں کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے. اللہ کو، اللہ کی پہچان کروانا ہے. اور جب اللہ کی پہچان ہوگی، اب سب سے پہلی چیز نماز زندہ ہو. اب اذان سن کے مسجد، دیکھو نابینا صحابی، کون سے صحابی؟ حاضر خدمت ہوئے، حضور مجھے اجازت دے میں گھر میں نماز پڑھ لیا. مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں،
چھوٹا عذر ہے کہ بڑا عذر ہے؟ فرمایا کہ تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کہ حضور اذان کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ میں نہیں، نماز مسجد میں پڑھو۔ نابینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اتنا اہم حکم ہے نماز۔ آج مسجد کے پڑوسی مسجد میں نہیں ہوتے، جوان مسجد میں نہیں ہوتے، آنکھوں والے مسجد میں نہیں ہوتے، سڑکیں، گاڑیاں، ڈرائیور، لائٹیں سب موجود اور مسجد میں نہیں ہوتے۔ کیوں کہ اللہ کو پہچانا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، کیسے نماز زندہ، رمضان روزہ، شوق ہو، اللہ کا حکم ہے۔ جو دنیا کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا، یہ آخرت کی بھوک کہاں سے برداشت کرے؟ رمضان روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب سارا دن بھوکا ہے، پیاسا ہے، اب افطاری کا وقت ہے، اب بھوک لگی، پیٹ کمر سے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان خشک ہے، اب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، پھیلائے گا۔ جو کام لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، وہ اللہ کام اس کی دعاؤں سے کر دے۔ یہ محنت ہے رمضان میں روزہ۔ اللہ نے مال دیا تو خرچ کرنے کا شوق ہے، شوق جمع کرنے کا نہیں۔ کس کا شوق ہو؟ دیکھو، کسی کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کھانے کا مزہ، کھانے میں مزہ، کسی کو کھلانے میں مزہ، اور اصل مزہ کھانے میں ہے کہ کھلانے میں؟ ایک ساتھی کہنے لگا پہلے میں یہ بات سنتا تو رہتا تھا، اب میں نے عملی طور پر کیا، میں تلاش کرتا ہوں کون ضرورت مند ہے، کون بیوہ، کون غریب، کون یتیم، کون قسمہ پرس، میں تلاش کرتا ہوں محلے میں، خاندان میں، حلقہ احباب میں نظر میری یہ ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا ہے میں خود جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں اور بڑی عزت سے اس کو دیتا ہوں، اور کہتا ہے سچی بات ہے مولوی صاحب، ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے مال اس لیے نہیں ہے کہ قیمتی جوتا پہنو، کہ قیمتی کپڑے پہنو، 2 لاکھ کے جوڑے، 2 لاکھ کے جوتے 20 جوتے۔ میرا جگہ بیان تھا، میں نے کہا لوگوں نے 20 جوتے رکھے ہوئے ہیں گھر میں۔ یہ بندہ بعد میں کہنے لگا مولوی صاحب میں نے تو 40 رکھے ہوئے۔ استغفر اللہ، جوتوں کا شوق ہے، کپڑوں کا شوق، تو مال کس لیے؟ خرچ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ خسارے میں ہے۔ اللہ کی قسم وہ کیا ہے؟ اب ڈر گئے گا نا آدمی، پتہ نہیں کون خسارے میں۔ حضور کون؟ فرمایا مال والے، یہ نہیں کہ حرام کام کرنے والے، چوری کرنا، نہ، یہ مال، اور کون سے مال؟ جو حلال کمانے والے، حرام کمانے والے نہیں۔ یہ سب خسارے میں ہیں، مگر وہ اب اللہ کے نبی نے کر کے دکھا، جو یوں خرچ کریں، پھر جو یوں خرچ کریں، کہ جو یوں خرچ کریں، اور پھر حضور پیچھے کو گئے، جو یوں خرچ کریں یہ بچیں گے، ورنہ سب خسارے میں۔ دیکھو صدقے کے بکرے آپ نے دیکھے کبھی؟ بازی کا صدقے کے بکرے بکرے ہوتے ہیں، یا مدرسوں میں صدقے کے بکرے دیکھے کبھی آپ نے؟ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے؟ استغفر اللہ، چھوٹے چھوٹے سے توبہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جو کچھ تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے، جو بڑی زبردست حدیث ہے، اس کو میرے خزانے میں جمع کروا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، چوری نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا، اور اس دن میں تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ یہ شوق پیدا ہو، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو، تبلیغ میں یہ محنت ہے۔ دین کا شوق۔ ہمارا تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھ رہا ہو، آپ کسی تاجر سے پوچھو اس مہینے میں آپ نے کوئی مسئلہ سیکھا دین کا؟ آپ کسی دکاندار سے پوچھو، اچھا عام دکاندار نہیں، تبلیغ والے سے پوچھ لو کہ آپ نے ابھی رمضان ہو گیا 20 تقریباً، اس رمضان میں کوئی دین کا مسئلہ سیکھا؟ اب ہم حدیث تو بیان کرتے ہیں، جو دین کا ایک مسئلہ سیکھے گا کتنا ثواب؟ 1000 رکعت۔ اچھا نفلیں تو ماشاءاللہ پڑھی بہت ساری، لیکن کوئی دین کا مسئلہ سیکھا؟ کیوں جی؟ یا دین کا مسئلہ کسی کو سکھایا؟ شوق پیدا ہو دین سیکھنے کا، سکھانے کا۔
حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو. ہمارا دھیان فوراً کدھر گیا؟ مدرسہ ہو، قاری صاحب ہوں اور کلاس لگی ہوئی ہو اور وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، یہ پڑھا رہے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، سامنے کلاس لگی ہوئی تھی کوئی وہ ہر مسلمان قرآن سیکھے سکھائے، ہر مسلمان قرآن سیکھے سکھائے. آپ کسی کو سورہ فاتحہ یاد کروا رہے ہو، یہ اس حدیث کا مصداق ہے. کسی کو سورہ اخلاص یاد کروا رہے ہو، آپ اس حدیث میں آ گئے ہو. خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن. یہ محنت ہے، شوق پیدا ہو قرآن سیکھنا، ذکر، اللہ کا نام زبانوں پر. برفی میں وہ مزہ نہ آئے، گلاب جامن میں وہ مزہ نہ آئے جو کس کا نام لینے میں آئے؟ اللہ کا نام. آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فرمایا اس کو کثرت سے پڑھا کرو. اس کو کیا کرو؟ علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا تو کثرت میں آئے گا. ہم کبھی بیٹھتے 300 دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے؟ یہ ہمارے گھروں میں ماحول بنے، ہر مسلمان میں شوق ہے ذکر، تلاوت، دعاؤں کا. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ تو دعائیں تھوڑی ہونی چاہیے کہ زیادہ ہونی چاہیے؟ دعاؤں کے اوقات ہیں. سحری کا وقت کس لیے ہے؟ دعا کا. تو سحری میں کیا کریں؟ افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ اب سچی سچی بتاؤ، افطاری کا لفظ سن کر دھیان دسترخوان کی طرف جا رہا ہے کہ دعا کی طرف جا رہا ہے؟ دعا کس کا ماحول بنے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ سے مانگنا. یہ محنت ہے. زندگی آسان ہو جائے، پیسوں سے نہیں آسان ہوتی، چیزوں سے، حکومتوں سے. نہ زندگی آسان ہوگی اللہ کو راضی کرنے سے. زندگی آسان ہوگی نماز سے، قرآن سے، ذکر سے. اور زندگیوں کا مزہ پتہ کس میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق میں. نرمی. زندگی کا مزہ وہ اٹھائے گا جس کے بول میٹھے ہوں گے، جس کا لہجہ نرم ہوگا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، جس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا. جس کے بول کڑوے، لہجہ سخت، ماتھے پہ بل، دماغ گرم، زندگی نفرتوں میں، غصے میں، جھگڑوں میں. جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے وہ آگے بھائی، وہ آگے بھائی، واہ واہ. اور جس کے اخلاق بگڑے ہوئے نا، وہ جب کسی مجلس میں آئے گا نا، اس کو آتا دیکھ کر لوگ کہیں گے لو جی پھر آ گیا. کیا کہیں گے؟ لو جی پھر آ گیا. حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یحلف ولا یولف. اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں، اور وہ لوگوں سے مانوس ہے. لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے بیزار، لوگ اس سے بیزار. فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں. تو یہ محنت ہے. یہ دین زندگیوں میں آئے، کیسے اخلاق اچھے ہوں، کیسے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. 2000 کی چارپائی ہے حلال کے پیسوں کی، مزے کی نیند ہوگی، اور 2 لاکھ کا بیڈ ہے حرام کے پیسوں کا، ساری رات کروٹیں بدلے گا. اب 2 لاکھ کا بیڈ چاہیے کہ مزے کی نیند چاہیے؟ 2 مرلے کا مکان ہے حلال کے پیسوں کا، اور 4 کنال کا بنگلہ ہے حرام کے پیسوں کا. سکون کس گھر میں ہوگا؟ حلال کے پیسوں کی چٹنی روٹی میں جو مزہ ہے وہ حرام کی کوفتے کباب میں بھی نہیں. یہ سمجھ میں آ جائے. برکت حلال میں ہے. ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یوں ہاتھ ماتھے پہ رکھا کہ سبحان اللہ، بڑی سخت چیز نازل ہوئی. صحابہ گھبرا گئے، کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ہمت نہیں ہوئی کسی کی پوچھنے کی. دوسرے دن ایک صحابی نے ہمت کی، حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ اور میں جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے، جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ خوبصورت پیغام ہو بھائیو، اللہ کو راضی کر. اس کو راضی کر لو. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. لوگوں کو راضی کرنا آسان کہ اللہ کو راضی کرنا آسان؟ لوگ راضی. ایک آدمی نے نا شادی پہ نا بڑا زور دکھایا، لائٹنگ اور جناب کھانے اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا نا، پتہ نہیں کتنی قسم کے کھانے، کتنی قسم کے میٹھے اور کتنی قسم کی جناب اس میں چیزیں رکھ دی اس نے. لوگ جاتے جاتے پتہ کیا کہہ رہا تھا ایک آدمی، کہتا یار اس نے زور تو بڑا لگایا اور کھانا ٹھنڈا ہی تھا. کھانا کیا تھا؟ کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو. کس کو راضی کر لو بھائی؟ تو بھائیو چھوٹی سی زندگی ہے، صبح پھر شام، صبح پھر شام، صبح پھر شام، اس طرح زندگی ختم. سال شروع ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. ایک عشرہ گیا، اب دوسرا عشرہ بھی جانے کو، پھر تیسرا عشرہ بھی. قدر محنت بھی آج کل تو نظر نہیں آ رہے. کہتے ہمارا سیزن چل رہا ہے. ہمارا کیا چل رہا ہے؟ تو رمضان مسلمانوں کا کیا ہے؟ سیزن. بھئی یہاں رش کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے یہاں سیل لگی ہوئی. نہیں لوٹ سیل. تو رمضان میں ایمان والوں کے لیے کیا لگی ہوئی ہے؟ فرض کا ثواب ہو گیا کس کا؟ 70 گنا. نفل کا ثواب فرض کے برابر. شیاطین کیا ہو گئے؟ خیر. جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے. اللہ کی رحمتیں میں موقع ہے بھائیو. رمضان جاتا رمضان ہے. اب کون سا رمضان ہے؟ جاتا رمضان. اور رمضان اگلے سال بھی آئے گا. ہم ہوں گے کہ نہیں کوئی پتہ نہیں کس کس کا آخری رمضان. محنت کو بڑھائیں. اللہ کرے یہی رمضان سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. محنت دعا، محنت دعا. دیکھو ایٹم بم کی طاقت زیادہ ہے کہ دعا کی طاقت زیادہ ہے؟ ہمارے پاس ایٹم بم ہے نہیں، اور دعا ہر آدمی کے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے بھائی؟ دعا. اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. رمضان کس لیے؟ تقوی پیدا ہو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزے اس لیے فرض کیے کہ تمہارے اندر تقوی آئے. تمہارے اندر کیا ہے؟ تقوی. کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے. تقوی کیا ہے بھائی؟ گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے نفرت ہے. دیکھو کوئی سور کا، گدھے کا، کتے کا گوشت نہیں کھاتا نا. کیوں؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. او میرے بھائی، جس سور اور کتے اور گدھے کا گوشت حرام ہے، یہ حرام کے پیسوں سے بکرے کا گوشت بھی حرام ہے. ہر حرام سے نفرت ہو جائے، ہر حرام سے نفرت. اس رمضان سے تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب ہم زبان کا بھی روزہ رکھیں، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. آنکھ کا روزہ رکھیں، غلط دیکھنا نہ ہو. کان کا روزہ رکھیں، غلط سننا نہ ہو. دماغ کا روزہ رکھیں، غلط سوچ نہ ہو. اور دل کا روزہ رکھیں، اللہ کے غیر کو دل میں نہ آنے. اللہ کے غیر کو دل میں نہ. بڑا قیمتی مہینہ ہے، جا رہا ہے. اور بڑی سخت بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. اور بڑی سخت بد دعا ہے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ برباد، ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ رمضان جیسا مہینہ پایا ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رمضان میں بھی مسجدوں میں نہیں آ رہا ہے، جو رمضان میں بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، جو رمضان میں بھی توبہ نہیں کر رہا.
تو موقع ہے، محنت کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں. خروج میں ہیں، تشکیلوں میں ہیں، وہ بھی جانے والے ہیں، تشکیلوں میں جانے والے ہیں. محنت کو بڑھائیں، محنت کو بڑھائیں، گشتوں کو بڑھائیں، گشتوں کو بڑھائیں، اعمال کو بڑھائیں، اعمال کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں. ہاں، ایک ایک ساتھی ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا. بڑی قیمتی زندگی ہے اور بڑی تیزی سے جا رہی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جائے گی. ہاں، قدر کریں، قدر کریں، قدر کریں. اللہ نے ہمیں ہم تبلیغ میں خود آئیں کہ اللہ کی توفیق سے آئے ہیں. چھوٹی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی کے بہت بڑی، بڑی کے سب سے بڑی. اس کا شکر اس کام کو کریں کریں کریں. اس کام میں جان کھپائیں، بچائیں نہیں. آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. ہاں، تو سب نیت کر لیں بھائی، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کام میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. 4 ماہ لگ گئے، چلے لگ گئے، سال 7 ماہ، ابھی 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ چلے کے لیے آئے، چلے سے 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ. اور جناب کیا ہے، اپنے مقام پر وقت دیں، کم از کم 2.5 گھنٹے، کم از کم آہستہ آہستہ آگے بڑھائیں. 3 گھنٹے پہ آئیں، 4 گھنٹے پہ آئیں، 5 گھنٹے پہ آئیں، آگے بڑھیں. مہینے میں سے روزہ لگ رہا ہے، اور رمضان میں تو 2 3 سے روزے لگنے چاہیے، 3 سے روزے لگنے چاہیے. ہر مہینے 10 دن تک پہنچے، سالانہ 4 ماہ تک پہنچے، اور روزانہ 8 گھنٹے تک پہنچے. آگے بڑھے، یہ ترقی ہے. ایمان بڑھے، یقین بڑھے، اللہ سے تعلق بڑھے، نماز کا خضوع بڑھے، اللہ کا دھیان بڑھے، ذکر تلاوت کا شوق بڑھے، اخلاق اچھے ہوں. یہ ہے ترقی، یہ ہے ترقی، یہ ہے ترقی. یہ کام کا وقت ہے، کام کا وقت ہے. کر لیں، کر لیں. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی نا، اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اعمال میں، نماز، قرآن، ذکر تلاوت، دعاؤں میں، گشتوں میں، جو ہم سے غفلت سستی ہوئی، اللہ سے معافی مانگیں. آئندہ کے لیے نیت کریں، اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے روزانہ، سالانہ، ماہانہ کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ذکر تلاوت کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. زبان، آنکھ، کان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اس کام میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تبلیغ ہے، نکلو، نکالو، پھرو، پھراؤ، توبہ کرو، توبہ کرواؤ. منت خوشامد، منت خوشامد. پیچھے پھرنا، تھکنا، کھپنا. ہاں، مسجدوں کی، نمازیوں کی تعداد بڑھے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. خروج پڑھ رہا ہو، روزے کا خروج پڑھ رہا ہو، چلے 3 چلے کا خروج پڑھ رہا ہو. ہمارا مشورہ مضبوط ہو رہا ہو، ہمارے مشورہ مضبوط، عمومی گشت مضبوط ہو رہا ہو، ہمارا بیرونی گشت مضبوط ہو رہا ہو. یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ ذمہ داری ہے. ہاں، اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما، اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے. جتنے ہمارے مدارس ہیں، مراکز ہیں، مکاتب ہیں، جتنی جماعتیں پھر رہی ہیں. ہاں، جیسے آپ جو ہے دیکھو، ایک حدیث میں آتا ہے، جب ایک میت ہے نا، میت مرا ہوا آدمی، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. وہ حیران ہوتا ہے، میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اسے کہا جاتا ہے تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے دعا کی ہے، بیٹھے بیٹھے دعا کیے، لیٹے لیٹے دعا کیے، بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کیے، بغیر زبان ہلائے دعا کیے، اور اس کے اثرات کہاں پڑ گئے؟ عالم آخرت میں جا کر اس کا درجہ بلند ہو گیا. ہاں، تو دعاؤں کے اثرات پڑتے. ہم محنت کریں اور دعائیں مانگیں. اے اللہ، سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ، ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ، ہدایت کا سورج طلوع فرما دے. ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں پہنچا دے. اے اللہ، جیسے تو موسم کو بدلتا ہے، اے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں، عائشہ فرماتے تھے، گھر کی جو بڑھیا ہے نا، دادی اماں، نانی اماں، جو بستر پہ پڑی، زبان بھی نہیں ہلا سکتی اور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی، لیٹے لیٹے بغیر ہاتھ ہلائے، بغیر ہاتھ اٹھائے، دل ہی دل میں دعا مانگ سکتی ہے. اور میں اس کی دعا جو ہے دنیا کی باطل کو توڑے گی اور ہدایت کے قبول ہونے کی استعداد بڑھے گی. اللہ نے ہمیں ایسا کام دیا ہے، ایسا کام دیا ہے. سارے مسائل کا حل دین میں ہے. دین کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دین آئے گا اس دعوت والی محنت سے، اس دعوت والی محنت سے. اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے، ہر مسلمان پر ہے. ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے. نیت کریں، ہر مسلمان کو اس کام کے لیے تیار کریں گے انشاءاللہ.
محنت کریں گے اور کیا کریں گے؟ دعا. اب یہ وقت جو ہے نا دعا کا ہے. یہ وقت کس کا ہے بھائی؟ ہاں، اس لیے بیٹھ کے سب دعا میں اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہم دعا مانگے کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت دے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کا سورج طلوع فرما دے. اور اللہ جو لوگ مسلمانوں کے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. ایسے ناپاک لوگوں سے اپنی زمین کو پاک فرما دے. اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اللہ ان کو آپس میں پھوٹ ڈال دے. اے اللہ ان کی تدبیروں کو الٹا انہی پر لوٹا دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل